السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا سید عالم نور مجسم ہادی اکرم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ علیہ رحمت و رضوان کا اس سے سراپا قدس منایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالی آئندہ جمعہ سے آپ سرکار شیخ العالم علیہ رحمت و رضوان کے حیات مبارکہ، ان کے مقام و منصب اور ان کے کرامات کے تعلق سے کچھ روح پرور گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس میں حضور حافظ ملت محدث مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان کا مبارک پور میں عرس منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ہر سال میں ایک مجدد پیدا فرماتا ہے۔ مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ دین میں وہ باتیں جو نہیں تھیں لوگوں نے شامل کر دیا، یا وہ باتیں جو دین میں شامل تھیں لوگوں نے اسے نکال دیا، تو وہ 100 سال کے عرصے میں جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اس کی اصلاح کرتا ہے۔ مجددین کا یہ سلسلہ 1400 سال سے چل رہا ہے۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم امام اہل سنت فخر زمین و زمن حضرت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 100 سے زیادہ علوم و فنون پر 1300 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور اعلیٰ حضرت کے خدمات کا دائرہ عجم سے لے کے عرب تک پھیلا ہوا ہے۔ ایسی کتابیں لکھی کہ جنہوں نے کشور ہند سے لے کر جزیرت العرب تک کی ساری زمین کو جل تھل کر دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جہاں قلمی خدمت انجام دی، وہیں کچھ ایسے شاگرد پیدا فرمائے کہ جنہوں نے اسلام و سنیت اور دین کا نام بلند و بالا کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شاگردوں میں اگر تفسیر کے میدان میں دیکھیں تو صدر الافاضل حضرت علامہ نعیم الدین صاحب مراد آبادی اپنی آپ مثال ہیں، اور اسی طریقے سے فقہ کے معاملے میں حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقات علامہ مفتی حکیم امجد علی صاحب مصنف بہار شریعت کا نام دوپہر کے سورج کے طریقے سے چمک رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شاگرد رشید حضور صدر الشریعہ کے یوں تو بہت سے شاگرد ہیں، مگر انہیں شاگردوں میں ایک نمایاں نام جلالت العلم حضور حافظ ملت محدث مراد آبادی کا ہے، جو پیدا تو مراد آباد میں ہوئے، مگر حضور صدر الشریعہ نے ضرورت محسوس کی اور اپنے شاگرد حافظ ملت کو
مبارک پور میں بلایا۔ مبارک پور قصبے میں مصباح العلوم کے نام سے ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا۔ حافظ ملت نے وہاں بیٹھ کر دین کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ تشنگان علوم و فنون شرق و غرب، شمال و جنوب سے جوق در جوق، قافلہ در قافلہ امٹتے ہوئے سیل نور کی مانند مبارک پور میں پہنچنے لگے۔ ضرورت محسوس ہوئی کہ قصبے کے چھوٹے سے مدرسے سے دین کا کام نامکمل ہے، اس دین کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک کسی بڑے ادارے کی بنیاد ڈالی جائے۔ قصبے کے باہر ایک بہت وسیع اور عریض زمین الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی کے نام سے حضور حافظ ملت نے خریدنے کا ارادہ فرمایا، مگر ظاہر تنگ دستی تھی، سرمایہ کی کمی تھی۔ پروگرام یہ بنا کہ طلبہ اور اساتذہ کی جماعت کو لے کر شہر کے کچھ باحوصلہ غیور اور متمول لوگوں کو لے کر ایک جلوس کی شکل میں قصبے میں چندہ کیا جائے۔ تو طریقہ یہ تھا کہ ہر ایک کے دروازے پر جاتے نعت رسول مقبول گنگنائی جاتی، بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جاتا اور نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا بلند ہوتی، اور گھر کے مالک سے یہ کہا جاتا تھا کہ اس دینی درسگاہ کے لیے آپ بھی کچھ تعاون کریں۔ مبارک پور کے زندہ دل لوگوں نے اپنی پاک حلال جائز کمائی حضور حافظ ملت کے حوالے کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں لاکھوں کی تعداد میں رقم جمع ہو گئی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ چلتے چلتے راہ میں ایک ضعیفہ بوڑھی بیوہ عورت کا مکان پڑا۔ حافظ ملت نے فرمایا کہ یہ غربت و افلاس سے دوچار ہے، بیوہ ہے، ضعیف ہو گئی ہے، اس کے دروازے پر اگر ہم چندے کے لیے جائیں گے تو اسے اپنی کمتری کا احساس ہوگا، اس لیے بجائے اس سے کچھ مانگنے کے آگے چلے جائے۔ بغل کے مکان پر پہنچے، وہاں معمول کے مطابق صلاۃ و سلام پڑھا گیا، نعرہ لگایا گیا، اور جب چندے کی اپیل کی گئی تو گھر کے مالک نے اپنی پاک حلال جائز کمائی کا ایک اچھا سرمایہ حافظ ملت کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا۔ کسی نے حضور حافظ ملت سے کہا کہ ایک بیوہ اور ضعیفہ عورت کا گھر آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ ایک لاٹھی کا سہارا لے کے ٹیکتی ہوئی اپنے گھر سے نکلی ہے، چہرے پر ان کے نقاب ہے مگر وہ آنسو بہا رہی ہیں۔ حافظ ملت نے فرمایا کہ چلو، غریب ہیں، اگر وہ نہیں دے سکتی، مال نہیں ان کے پاس ہے تو دعا تو دے سکتی ہیں۔ اس بیوہ ضعیف عورت کے دروازے پر آئے اور وہاں نعت رسول پڑھی گئی، صلاۃ و سلام پڑھا گیا، نعرہ لگایا گیا۔ وہ ضعیفہ عورت اپنے گھر میں گئی اور تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک کٹورے میں تھوڑا سا آٹا تھا، ایک مرغی کا انڈا تھا۔ آنسو بہاتے ہوئے اس نے عرض کیا کہ حضور اللہ جانتا ہے، اللہ سمیع و بصیر ہے، میرے گھر میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں، آپ میری طرف سے عربی یونیورسٹی کے لیے اسے قبول فرما لیں۔ حافظ ملت نے قبول فرمایا اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف رک کر کے بتایا کہ دیکھو اس کے پاس یہی اتنا تھا، فی الحال انڈے کی ضرورت مدرسے میں نہیں ہے، نہ اس آٹے کی ضرورت ہے، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اسے خرید لے؟ ایک زندہ دل صاحب ثروت اٹھ کے کھڑا ہوا،
اس نے کہا میں اس کے 1000 روپے دیتا ہوں، آپ ہی میرے ہاتھ فروخت کر دیں۔ حافظ ملت نے فرمایا کیا کوئی اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے؟ دوسرے نے کہا میں 2000 دیتا ہوں، تیسرے نے کہا میں 3000 دیتا ہوں۔ اس طرح ایک آگے بڑھا، اس نے کہا میری طرف سے 10,000 روپے آپ لے لیں اور یہ آٹا اور ایک مرغی کا انڈا میرے حوالے کر دیں۔ حافظ ملت نے 10,000 روپے لے کر وہ انڈا اور آٹا ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے ضعیفہ عورت سے کہا بہن یہ آپ کا عطیہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے، آپ لے جائیں، اس آٹے کی روٹی بنا کے خود کھا لیں اور انڈے کا آملیٹ بنا لیں، آپ کی طرف سے یہ 10,000 روپے میں نے دے دیے۔ اس طریقے سے مبارک پور کے لوگوں نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی کی تعمیر کی۔ حضور حافظ ملت محدث مراد آبادی نے ایسے ایسے لال و گوہر پیدا کیے کہ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل اسلام ہیں بیشتر جگہوں پر حضور حافظ ملت کا علمی فیضان ساون بھادو کی طریقے سے برستا نظر آ رہا ہے۔ حافظ ملت محدث مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حاجی صاحب کے مکان کے بغل میں حافظ ملت کے گھر کے قریب میں جامع مسجد تھی جس کو راجہ مبارک شاہ نے بنوایا تھا، اور اس مسجد میں بڑے بڑے رؤسا اور بڑے بڑے عمرا قصبے کے آیا کرتے تھے۔ حافظ ملت وہاں جمعہ کے دن خطبہ دیتے، امامت فرماتے۔ آپ کے پڑوس میں مدرسے کے کمیٹی کے رکن حاجی صاحب رہتے تھے۔ انہوں نے کہا حضور میری لڑکی سیانی ہو گئی، میں نے شادی طے کی ہے اور میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ آپ میری لڑکی کا عقد پڑھا دیں۔ حضور حافظ ملت نے قبول فرمایا اور راجہ مبارک شاہ کی جامع مسجد میں آپ نکاح خوانی کے لیے تشریف لے گئے۔ کافی مجمع تھا۔ حافظ ملت نے نکاح پڑھائی اور نکاح پڑھانے کے بعد جب مسجد سے نکلنے لگے تو کسی نے راستہ روکا، کہا حضور آپ نے جس لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی کی شادی کی ہے، نکاح پڑھایا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ حافظ ملت چونک گئے، فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور وہ دیوبندی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ حافظ ملت کا تیور بدل گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے لوگوں، مسجد کے باہر جتنے لوگ جا چکے ہیں انہیں واپس مسجد میں بلاؤ، اور خود بھی مسجد کے اندر دوبارہ گئے، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ وہابی دیوبندی اس قوم کا نام ہے کہ جو جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے انہی کی بارگاہ میں انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں بے ادبی کی ہے، رسول خدا کے شان میں توہین کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب و عجم کے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ توہین رسول کے جرم میں یہ سب کافر اور مرتد ہو چکے ہیں، اور ایسے کافر ہیں کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، ان کے کافر ہونے میں، عذاب والا ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے سن لو، کسی سنیہ لڑکی کا نکاح کسی گستاخ رسول کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے لا علمی میں جو نکاح پڑھا دیا وہ نکاح باطل ہے، اور اگر یہ اپنی بچی کو اس بدعقیدہ کے ساتھ روانہ کریں گے تو یہ شادی نہیں ہوگی، یہ زنائے خالص ہوگا۔ اس لیے یہ شادی باطل ہے اور انہیں ضرورت ہے کہ فوراً یہ اس رشتے کو ختم کریں۔ یہی حافظ ملت محدث مراد آبادی ہے۔ ایک صاحب نے کہا حضور میرے یہاں بچے کے ختنے کی تقریب ہے، آپ چلیں اور دعا فرما دیں۔ حافظ ملت تشریف لے گئے، ناشتہ سامنے لا کے رکھ دیا گیا، اور جب حافظ ملت نے
نظر اٹھائی تو دیکھا پانی پلانے کے لیے جگ اور گلاس جس کے ہاتھ میں ہے وہ مبارک پور کا ایک بدعقیدہ ہے، ایک دیوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ حافظ ملت کی نظر جب اس کے چہرے پر پڑی تو اٹھ پڑے اور چلنے لگے۔ لوگوں نے کہا حضور ابھی تو آپ آئے ہیں، آپ نے پانی بھی نہیں پیا، چائے بھی نہیں پی، کھانا بھی نہیں کھایا، آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ تو حافظ ملت کو جلال آ گیا، فرمایا جب میں نے بارہا یہ فتویٰ دیا کسی وہابی دیوبندی کے یہاں، کسی گمراہ بدین کے یہاں کھانا پینا ناجائز و حرام ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تواکلوہم ولا تشاربوہم، جو نبی کے دشمن ہیں، بدعقیدہ ہیں، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے ہاں شادی بیاہ نہ کرو، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ان کے ہاں کسی رشتہ داری کو قائم نہ کرو۔ تو جب میں نے زندگی بھر یہ فتویٰ دیا، جب مجھے دعوت دی گئی تھی تو اس بدعقیدہ کو کیوں بلایا گیا؟ میں اس کے ساتھ یہاں ناشتہ نہیں کر سکتا، ایسی تقریب میں شرکت نہیں کر سکتا۔ یہی جلالت العلم حضور حافظ ملت محدث مراد آبادی، ایک صاحب کے ہاں ولیمہ تھا، انہوں نے دعوت کی، فرمایا کہ ہاں ولیمہ سنت رسول ہے، میں چلوں گا۔ اور جب آپ پہنچے دسترخوان سجا دیا گیا، کھانے لگا دیے گئے، تو حضور حافظ ملت نے ہاتھ دھونے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان کو چاروں طرف سے دیکھا، آپ سے دور ایک کنارے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ایک بدعقیدہ دیوبندی دھرم سے تعلق رکھنے والا بیٹھا ہوا تھا۔ حافظ ملت کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جلال آ گیا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں نے جب زندگی بھر یہ فتویٰ دیا کہ کسی وہابی دیوبندی کے ساتھ کھانا پینا ناجائز و حرام ہے، تو جب عبدالعزیز کو بلایا تھا تو اس گستاخ رسول کو کیوں بلایا؟ اور آپ فوراً وہاں سے چل پڑے۔ لوگوں نے ہاتھ جوڑا، بہت خوش آمد کی، مگر فرمایا سنو میں ایسی کسی دعوت میں شرکت نہیں کرتا جس میں میرے آقا کی کسی گستاخ اور کسی مجرم اور کسی بدعقیدہ کو بلایا گیا ہو۔ آئین جواں مرداں حق گوئیوں بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ اللہ کا شکر ہے، سرکار شیخ العالم کا فیضان ہے کہ میں نے سینکڑوں تقریریں بیرون ملک میں کی۔ دبئی ایک مرتبہ میں گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ حضور اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضرت تاج الشریعہ بدر الطریقہ تشریف لائے ہیں۔ ملاقات کے لیے قدم بوسی کی غرض سے حضرت کے قیام گاہ پر میں پہنچا، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا حضور دبئی کے سب سے بڑے جو سونے کے تاجر ہیں ARY، جن کے ہاں ہر سال سونے کا ایک میلہ لگتا ہے، 40 دن کا میلہ ہوتا ہے اور روزانہ 1 کلو سونا انعام بانٹا جاتا ہے۔ دن بھر جو لوگ خریداری کرتے ہیں کوپن نکلتی ہے اور جس خوش نصیب کے ہاتھ میں وہ کوپن لگ جائے اس کو 1 کلو سونا انعام میں دیا جاتا ہے۔ 40 دن تک یہ میلہ رہتا ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں سونے کے خریداری کے لیے اور روزانہ 1 کلو اس طریقے سے 40 کلو سونا وہ انعام میں بانٹتے ہیں۔ اور وہ حضور تاج الشریعہ کے مرید تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ حضور اس سال آپ کے مرید سونے کے سب سے بڑے تاجر جو دبئی کے ہیں، ان کے ہاں تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے ایک بدعقیدہ دیوبندی کو بلایا گیا۔ تاج الشریعہ نے سنا تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر بیتی تھی کہ وہ تاجر سونے کے سب سے بڑے دبئی کے مالدار تاجر حضور تاج الشریعہ سے ملنے کے لیے آئے، سلام کیا، مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور تاج الشریعہ نے نہ تو سلام کا جواب دیا نہ ان سے ہاتھ ملایا۔ انہوں نے کہا حضور آپ مجھ سے کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا ہاں میں تم سے یقیناً ناراض ہوں۔ کہا حضور ناراضگی کی وجہ کیا میں جان سکتا ہوں؟ فرمایا مجھے لوگوں نے بتایا ہے
کہ سال تمہارے آخر میں جس نے تراویح کی نماز پڑھائی وہ ایک بدعقیدہ دیوبندی تھا اور تم نے اسی کے پیچھے نماز پڑھی. کہنے لگے حضور ہم کاروباری لوگ، سینکڑوں آدمی ہمارے ہاں کام کرتے ہیں اور وہی لوگ نماز پڑھانے کے لیے امام کا تعین کر دیتے ہیں. مجھے نہیں معلوم تھا، کسی بدعقیدہ کو بلایا. میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی بدعقیدہ وہابی دیوبندی مصلی پر ہمارے یہاں کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ میری توبہ قبول کیجئے اور آپ مجھے معاف کیجئے. حضور تاج الشریعہ نے بتایا کہ سنو وہابیوں دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے. وہابیوں کے سب سے بڑے پیشوا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے اندر لکھا کہ جیسا علم رسول اللہ کا ہے ایسا بچے پاگل کتے سور کا ہے معاذ اللہ. ان کے مولوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر لکھا کہ اگر رسول خدا کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا. اور انہوں نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں لکھا کہ رسول اللہ کو اردو زبان نہیں آتی تھی، دیوبند کے علماء نے انہیں اردو زبان سکھا دیا. ان وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب تقویۃ الایمان میں نبی کو چمار سے زیادہ ذلیل، ذرے ناچیز سے کمتر، مر کر مٹی میں مل جانے والا لکھا گیا ہے. اور ان کے ایک مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا کہ نماز میں گائے کا خیال آ جائے، بیل گدھے کا خیال آ جائے نماز ہو جائے گی. رسول اللہ کا خیال آیا تو نماز باطل ہو جائے گی اور خیال لانے والا مشرک ہو جائے گا. یہی وہ کفریات ہیں جن کی بنا پر عرب و عجم کے علماء نے فتویٰ یہ دیا من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر، یعنی کہ کافر ہونے میں عذاب والا ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے. اس لیے یہ وہابی دیوبندی توہین رسول کی بنیاد پر کافر ہیں اور یہ اسلام سے خارج ہیں. ان سے سلام و کلام کرنا، ان کا رشتہ ناتا لگانا، ان کو امام بنانا قطعاً ناجائز و حرام ہے. سونے کے سب سے بڑے تاجر نے توبہ کیا اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد کہنے لگے حضور میں نے توبہ کر لی ہے، انشاءاللہ آپ مجھے توبہ پر قائم پائیں گے اور میں گزارش کروں گا کہ آپ جب جب دبئی آتے ہیں ایک دن مجھے میزبانی کا شرف عطا فرماتے ہیں، میرے گھر کھانا تناول فرماتے ہیں. آپ بتائیں اس سفر میں کس دن کی دعوت آپ قبول فرماتے ہیں؟ تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ تم نے توبہ کر لیا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مگر سن لو میں اس سفر میں تمہاری دعوت قبول نہیں کر سکتا. میں واپس انڈیا جاؤں گا اور جب آئندہ سال اگر مجھے آنا ہوا اور لوگوں سے میں نے تصدیق کی، اگر لوگوں نے گواہی دی کہ تمہارے یہاں کوئی بد مذہب بدعقیدہ مسلح پر نہیں کھڑا ہوا ہے تو پھر میں تمہاری دعوت بھی قبول کروں گا اور تمہارے گھر تک میں جاؤں گا بھی. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں. تو ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے انہیں سختی کرتا ہوا آپ دیکھیں گے اور اللہ اور رسول کے دوستوں سے انہیں محبت کرنے والا پائیں گے. حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کے یہاں ایک صاحب دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے کہا حضور ایران کا ایک بہت بڑا شخص آیا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ سے کچھ فیض حاصل کر لے، آپ کے علمی کمالات کا اس نے شہرہ سنا ہے، آپ دو چار جملے اس سے گفتگو فرما لیں. تو اعلیٰ حضرت نے جب یہ سنا اور اتنے میں وہ آ گیا تو بجائے سلام کا جواب دینے کے یا اس کی طرف رخ کرنے کے آپ نے اس کی جانب پیٹ کر لیا. وہ بہت دیر تک کھڑا رہا. جب یہ سمجھ گیا
کہ اب یہ میرے طرف متوجہ نہیں ہوں گے، تو واپس جانے چلا گیا۔ اور جب واپس چلا گیا تو جو صاحب پہلے آئے تھے انہوں نے کہا ارے کچھ اخلاق کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے، حیدرآباد دکن سے یہ آیا تھا، آپ اس سے دو لفظ بول دیتے، آپ اس سے گفتگو کر لیتے، اس میں کون سا حرج تھا؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھے میرے بزرگوں نے یہی اخلاق سکھایا ہے، قرآن کے کتابوں میں موجود ہے۔ صحابہ دشمنان خدا و رسول سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے، اپنے کپڑوں کو، ان کے کپڑوں کو مس ہونے سے بچایا کرتے تھے۔ اور پھر واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم حاضر تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے بھوک کی شکایت کی، حضرت عمر نے اشارہ کیا میرے ساتھ چلو، لے کر گھر پہنچے، خادم سے فرمایا یہ بھوکا ہے، دربار رسول سے میں لایا ہوں، اس کو کھانا کھلاؤ۔ دسترخوان بچھا دیا، کھانا چن دیا گیا، وہ کھانا کھانے لگا، بیچ میں اس کے زبان سے کوئی بدمذہبی کا جملہ نکلا تو حضرت عمر کا تیور بدل گیا اور فرمایا اس کے سامنے سے دسترخوان اٹھا لو، اس کے سامنے سے کھانا ہٹا لو، اس کو دھکا دے کر میرے دروازے سے واپس کر دو کہ یہ بے ایمان و بد مذہب ہے۔ پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ہماری شریعت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ نبی کے دوستوں سے دوستی رکھی جائے، نبی کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، عداوت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ قیامت کی کوئی تیاری نہیں، بس آپ سے میں محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے میدان محشر میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، وہ مولا کائنات جن کے بارے میں کہا گیا صاحب مردہ شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، وہ مولا کائنات جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات کہتے ہیں کہ حق بات کہنے سے اپنی زبان مت روکو، اس لیے کہ آئی ہوئی روزی کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے اور وقت سے ایک سیکنڈ پہلے کوئی تمہیں مار نہیں سکتا ہے، اور آپ تو دیار حق میں رہتے ہو، اس لیے آپ سرکار شیخ العالم حضرت سرکار مخدوم احمد عبداللہ قرضلوی کا اگر نام لیتے ہو تو ان کی سنت پہ عمل کرو، حق بولو، حق سنو، حق پر عمل کرو، اور آپ کی زندگی کا نصب العین حق کے حمایت ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم اور آپ کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو۔ حضور شیر بیش سنت فرماتے ہیں دوزخی ہے بغیر حب حضور، عمر بھر اتقا کرے کوئی، بول بالا رہے گا آقا کا، نعرے غم میں جلا کرے کوئی، سنیو ان سے تم مدد مانگو چاہے جل کر بنا کرے کوئی۔ ہم الحمدللہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ والوں کو بھی مانتے ہیں۔ آج حافظ ملت جلال الدین محدث مراد آبادی کے وصال کی تاریخ تھی، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، اور یہی مہینہ خلیفہ اول حضرت سیدنا افضل الخلق بعد الانبیاء یار غان نبی سیدنا صدیق اکبر کا مہینہ ہے، اور یہی مہینہ قطب الافتاب دستگیر بے کساں حضرت سیدنا سرکار شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق رضولوی کا مہینہ ہے۔ اس لیے نام نیک رفتگاں ضائع مکن تب امانت نام نیکت برقرار۔ اب گزرے
ہوئے بزرگوں کا نام ضائع مت کرو تاکہ تمہارا نام بھی باقی رہے۔ اب رحمت ان کے مرقد پر گوہر باری کرے، حضرت شان کریمی ناز برداری کرے۔ اللہ تبارک تعالی ہم اور آپ کو اپنے ان بزرگوں کے راستے پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔